ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگ اور دوستو اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو رات میں بھی دن میں بھی خفیہ بھی علانیہ بھی خرچ کرتے رہتے ہیں تو ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس بہت بڑا اجر ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے آخرت میں۔ جیسا کہ کل بھی بتایا گیا تھا کہ مالی عبادات اس کا ثواب بھی زیادہ ہے اور اس کے ذریعے آدمی اللہ کا قرب بھی جلدی حاصل کر سکتا ہے۔ ایک ہے بدنی عبادت اور ایک ہے مالی عبادت۔ قرآن کریم اور احادیث کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر ہمارے پاس آئے گا تو اس کو ہم 10 گنا دیں گے۔ تو ایک نقطہ تو یہ سمجھے کہ من جاء بالحسنہ، جاء کا صیغہ جب با آتا ہے یہ عربی عبارت اور جو ہے علمی بات ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے لانے کے۔ جاء کا معنی ویسے آنا ہوتا ہے لیکن جب صیغہ با آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کو ہم 10 گنا ثواب دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ نیکی کو بچا کر لے جانا یہ امپورٹنٹ ہے، نیکی کر لینا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ آدمی نیکی تو کر لیتا ہے لیکن پھر اس کی حفاظت نہیں کر پاتا تو پھر وہ اس کا رجسٹر جیسا تھا ویسا ہی رہتا ہے۔ نیکی بھی کرتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں۔ اور کسی نے بتایا کہ ابھی یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں نماز پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ فرض نماز بالکل پابندی سے پڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے فوراً بالکل پاس میں ہی کیرم رکھا ہوا ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ کیرم کا کھیلنا ایک مستقل مسئلہ ہے، اس میں قمار ہوتا ہے، جوا ہوتا ہے۔ چلو یہاں تو جوا بازی نہیں ہوتی ہے لیکن بہرحال وقت کا ضائع تو کہیں گیا ہی نہیں ہے۔ ایک مثال ہے کہ ہم نیکی کرتے ہیں اور پھر نیکی کو ہم بچاتے نہیں ہیں، اس کو ضائع کر ڈالتے ہیں گناہ کر کے، اس کو ضائع کر ڈالتے ہیں نافرمانی کر کے۔ اور قرآن میں ہے کہ نیکی کو جو لے کر آئے گا اس کو ہم 10 گنا ثواب دیں گے، اس لیے نیکی کو لے کر جانا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، بلکہ اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ نیکی لے کر جاؤ گے تو ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ملے گا۔ ایک نیکی کر لی اور اگر تمہارے پاس باقی نہیں ہے تو پھر 10 گنا کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اس لیے نیکی کو لے کر جانا یہ اصل ہے۔ تو قرآن میں ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا، جیسا کہ ایک نماز پڑھو تو نماز کا ثواب ہے، اس کا 10 گنا بھی ہے، لیکن وہی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو تو 25 گنا ثواب ہے، 27 گنا ثواب ہے۔ اس لیے لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی ہم نے وقتاً فوقتاً ہم نے اعلان کے ذریعے بھی کہا کہ چلو ہم نماز گھر میں پڑھتے ہیں لیکن جماعت کا اہتمام کریں، خود اپنے بیٹے کو لے کر نماز پڑھے، اپنی بیوی کو لے کر پڑھے، تاکہ جماعت کا ثواب سے ہم محروم نہ ہو، اکیلا کوئی نماز نہ پڑھے۔ گھر میں تو ہم پڑھ سکتے ہیں بھائی، اپنے بیٹے کو لے کر پڑھ سکتے ہیں، بیوی کو لے کر پڑھ سکتے ہیں، تو جماعت کا ثواب ایک کے بجائے 25 گنا بڑھ جاتا ہے، 27 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ تو ہوئی عبادت کا ثواب، لیکن جہاں مالی خرچ کرنے کا ثواب نے قرآن کو ذکر کیا تو سورہ آل عمران میں ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ،
کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، کہ بھئی مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ، جب ایک دانہ تم زمین میں بوتے ہو تو وہ ایک دانہ 7 بالیوں کو لے کر نکلتا ہے، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ ایک دانہ 100، 7 بالیوں کو اور 7 کو 100 میں ضرب دو تو 700 ہو جاتے ہیں۔ تو کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ثواب 700 گنا، اور عبادت کا ثواب 1 کا 10 یا تو 25 جماعت سے پڑھو تو۔ اس کو ہم بہت دھیان سے سنیں کہ دیکھو مالی عبادات میں آدمی کتنا جلدی اللہ کے قرب میں پہنچتا ہے اور نیکیوں میں کتنا اضافہ کرتا ہے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ عبادتوں کا ثواب قرآن نے 1 کا 10 کہا، لیکن مال خرچ کرنے کا ثواب قرآن نے 1 کا 700 کہا۔ اب کہاں 1 کا 10 اور کہاں 1 کا 700۔ آدمی جو مال خرچ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں وہ کتنا ثواب میں بڑھ رہا ہے، وہ آپ دیکھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی نمازیں نہ پڑھے اور مالی خرچ کرتا رہے، یہ بھی نہیں ہے۔ ہمیں تو ہر پہلو اختیار کرنا ہے، یہ تو فرض ہے ہی ہمارے لیے، لیکن قرآن نے اس کو فرق بیان کیا ہے، کیونکہ مال خرچ کرنے میں آدمی کو بوجھ پڑتا ہے، اس لیے قرآن نے اس کا ثواب اور اللہ نے ثواب بھی اس کا زیادہ رکھا ہے۔ اس لیے بزرگوں، یہ مہینہ جہاں عبادت کا مہینہ ہے وہاں اپنے مال خرچ کر کے اللہ کو قرب، اللہ کو راضی کرنے کا بھی یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم اپنے مال کو خوب لٹائیں، ضرورت مندوں پر، حاجت مندوں پر، ہم ڈھونڈ کر ایسے لوگوں کے پاس جائیں جو ضرورت مند ہے اور ان کو اپنا مال جو ہے دے، زکوٰۃ کی شکل میں ہو یا للہ کی شکل میں ہو یا ہدایہ کی شکل میں ہو یا جو ایک کسی بھی صدقے کی شکل میں ہو، ہم اپنے مال کو خرچ کریں، کیونکہ اس کا ثواب 700 گنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ثواب بہت زیادہ رکھا ہے۔ تو بہرحال کل میں بتایا یہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی ترغیب دی، خود پریکٹیکل کر کے بتایا، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، سخاوت کر کے اپنے صحابہ کو سخی بنایا، کیونکہ اللہ کی جو صفات حسنہ ہیں ان میں ایک صفت جواد ہے، ایک صفت سخی ہے۔ جواد بغیر مانگے دینے والے کو کہتے ہیں، اور سخی اس کو کہتے ہیں کہ اگر اس کے پاس کوئی چیز مانگی جائے وہ کبھی بھی منع نہ کرے۔ اس کا جو ہے ہم احادیث سے مطالعہ کرتے ہیں صحابہ کے واقعات کا۔ حضرت تمیم بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ابا کی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب گیا، میں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے کہ ایک ہی مجلس میں حضرت عائشہ نے 70,000 درہم خرچ کر دی، سب کو بانٹ دیے۔ حالانکہ اس وقت میں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کپڑے کے اوپر پیوند لگے ہوئے تھے۔ معلوم ہوا کہ جو سخی ہوتا ہے اور جب اس کے پاس مال آتا ہے وہ مال اپنے پاس وہ باقی نہیں رکھتا، جیسے کہ چھلنی کے اندر پانی باقی نہیں رہتا۔ جو سخی حضرات ہوتے ہیں، جو اللہ کے خزانے سے لینے والے ہوتے ہیں اور اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے والے ہوتے ہیں، وہ موجود کے ساتھ بخل کرنے کو، یہ الفاظ غور کرنا میرے، موجود یعنی جو ہمارے پاس مال موجود ہے، موجود کے ساتھ بخل کرنے کو معبود کے ساتھ بدگمانی کرنے کے برابر سمجھتے ہیں۔ معبود کے ساتھ بدگمانی کرنے کے برابر سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس موجود ہے، اس کے بعد ہم خرچ نہیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا اللہ جس نے آج مجھے دیا ہے ہو سکتا ہے کل میرے پاس نہ ہو۔ جیسا کہ ابھی تک میسج جیسے چلتے ہیں کہ اپنے پیسوں کی حفاظت کرو، بہت زیادہ پیسے جو ہے استعمال مت کرو، ورنہ پھر آگے لاک ڈاؤن بڑھنے والا ہے، پھر تمہارا کیا ہوگا۔ یہ سارے میسیجز آتے ہیں اور آدمی کو سخاوت سے اور خرچ کرنے سے جو ہے روکتے ہیں۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان جو ہے نا وہ تم کو فقر کا جو ہے وعدہ کرتا ہے،
اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو سخاوت کا حکم دیتا ہے کہ خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے کہ خرچ کرو، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آج تک اللہ نے کسی کو بھوکا نہیں سلایا ہے، تمہیں بھی نہیں سلائے گا، چاہے کتنے بھی لاک ڈاؤن ہو جائے۔ حضرت علی تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر ایسا یقین رکھو کہ بالکل بارش بن ہو جائے، زمین تانبے کی ہو جائے، سورج جو ہے سوا نیزے پر آ جائے، زمین سے کوئی چیز بھی نہ نکلے، تب بھی میرا اللہ مجھے کھلائے گا، اور اس کے علاوہ کوئی جو ہے ذات نہیں ہے جو ہم کو کھلا سکے پلا سکے۔ تو بہرحال یہ جو ہے صحابہ کا یقین تھا۔ حضرت عائشہ نے اپنا مال خرچ کر دیا، حضرت تمیم عروہ کہتے ہیں میرے ابا کی خالہ نے 70,000 درہم ایک ہی مجلس میں خرچ کر دی۔ یہ سخی لوگ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فضائل صدقات میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے پریشان کرنے کے لیے کیا کیا کہ قریش کے جتنے بھی سردار تھے نا، ان سرداروں کو جا کر دعوت دے دی کہ جاؤ آج تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے یہاں تمہاری دعوت ہے۔ سب جگہ یہاں ایسا اعلان کر دیا۔ صبح کے وقت حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا تو قریش کے بڑے بڑے سردار ان کے گھر پر آ گئے، ان کو تو کچھ معلوم بھی نہیں۔ تو کسی نے کسی کو پوچھا کہ بھئی کیا ہے، تو کہ بھئی بات ایسی چلی ہے کہ آپ کے یہاں دعوت ہے۔ اللہ اکبر! فوراً خدام کو کہا کہ جلدی جاؤ بازار، پھل لے آؤ، فروٹ لے آؤ، پھل فروٹ لینے کے لیے بھیجا، اور جتنے مہمان آئے تھے ان کا استقبال کیا۔ بلکہ ہمارے جیسا ہوتا تھا کہ نانا ہے مذاق سے جاؤ 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 بھائی، ایسا کر کے ہم تو بھگا دیتے، لیکن ان کی سخاوت دیکھیے، فوراً کچھ نے کہا اہلا وسہلا مرحبا مرحبا، آؤ بھائی آؤ آؤ، ویلکم ویلکم، اور کہہ کر جو ہے بٹھایا، پھل فروٹ کھلایا، اور وہاں دوسرے خادموں کو کہا کہ جلدی سے کھانا تیار کرو، جلدی سے۔ اب وہ پھل فروٹ کھا رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، اتنے دیر میں وہ خادموں نے کھانا تیار کر دیا اور سب کو کھانا کھلایا۔ یہ سخاوت۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے خزانچی سے کہا کہ ذرا اپنے جو ہے اسٹاک میں دیکھ لو اپنے پاس کتنا سامان موجود ہے، اگر یہ جتنے آدمی آئے ہیں اگر ان کی روزانہ ہم دعوت کریں تو اس کا اسٹاک ہے ہمارے پاس۔ خادم نے جا کے دیکھا کہ ہاں ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں۔ تو پھر اعلان کیا کھانے کے بعد کہ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ لوگ آئے، لیکن اب روزانہ آپ کی دعوت، روزانہ آؤ۔ یہ تھے، یہ سخی حضرات تھے کہ وہ ان کے گھروں میں اس طریقے پر جو ہے لنگر چلتا تھا اور اللہ کے راستے میں جو ہے وہ کھلایا کرتا۔ حضرت قیس بن سعد خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، بیمار ہوئے تو عیادت کے لیے ان کے اقارب ان کے رشتہ دار کوئی عیادت کے لیے نہیں آئے۔ اور جب آدمی بیمار ہوتا ہے اور اپنا رشتہ دار اپنا دوست اپنا قریبی کوئی عیادت کے لیے نہیں جاتا، اس کو فیل ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے یہ کیوں نہیں آیا ہوگا میرے خبر لینے کے لیے۔ ان کو بھی ایسا فیل ہوا کہ میرے رشتہ دار ہے، میرے اقارب ہے، میرے فرینڈ ہے، میرے ساتھ بیٹھنے والے، وہ بھی میری خبر لینے کے لیے نہیں آئے۔ تو انہوں نے گھر والوں سے پوچھا کہ بھئی یہ میرے پاس خبر لینے کے لیے کیوں نہیں آئی ہے، ان کو کچھ مجھ سے کوئی انبن ہے یا کوئی تکلیف ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ حضرت بات ایسی نہیں ہے، بات اصل یہ ہے کہ وہ جتنے لوگ جو آپ کی خبر لینے کے لیے نہیں آئے نا وہ آپ کے مقروض ہیں، کیونکہ آپ نے ان کو قرضہ دیا ہے تو ان کو آپ کے سامنے آتے ہوئے شرم آتی ہے، اس لیے وہ آپ کی خبر لینے کے لیے نہ آئے۔ ان کا اللہ اکبر! تو حضرت قیس نے جو ہے کہا اللہ کو مخاطب کر کے، اللہ یہ مال بھی کیسی عجیب و غریب چیز ہے جو تعلق والوں کو، دوست و احباب کو ملنے سے بھی روک دیتی ہے، ملنے سے بھی روک دیتی ہے۔ فوراً اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ یہ جتنی بھی فہرست ہے میرے جو ہے مقروضوں کی، ان تمام کو جا کر کہو کہ قیس نے تمہارا قرضہ معاف کر دیا، تمہارا قرضہ معاف کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر! یہ سارے واقعات جو ہے یہ ہمارے لیے ہے، انہوں نے تو پوری فہرست نکالی تھی، ہم تو ایک آدمی کا ایک رین معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تب تو اللہ نے ہم کو کتنا دیا ہے کہ ہم اس کو گن نہیں سکتے۔ اس لیے میں یہ ترغیب نہیں دے رہا ہوں جو مقروض ہے وہ کہ سب کے قرضے معاف کر دو، لیکن ایک بات ہے بھئی آدمی اپنے اپنے اعتبار سے دیکھے کہ بھئی کس کا قرضہ ہے تو یہ سخاوت ہے، اس طریقے پر بھی معاف ہوا کرتی ہے، اور ایسے دنیا میں ہیں ماشاءاللہ، عجوبی ہے جس کی وجہ سے ابھی تک قیامت آئی نہیں ہے بھئی،
ہاں ابھی بھی ہے، یہ نہیں کہ بالکل مفقود ہے، ماشاءاللہ ایسے بھی ہے کہ بھائی جو قرضہ لیا ہے بھائی مت دینا جاؤ معاف، ایسے لوگ بھی ہے دنیا کے اندر۔ تو بہرحال سخاوت اس طریقے پر بھی کی جا سکتی ہے کہ اپنے مقروضین کو جو ہے یا تو مہلت دے، یا جو ہے اللہ نے دیا ہے تو تھوڑا کچھ معاف کر کے ان کے بوجھ کو ہلکا کرے، کیونکہ یہ جو ہے مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس لیے ہم تھوڑی بھی غمخواری کریں، اپنی سخاوتوں کو ہر ایک اعتبار سے جو ہے وجود میں لائے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے پھر اپنے مالوں میں برکتیں آئے گی۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ صبح میں ملکان ینزلان، دو فرشتے اترتے روزانہ، ایوری ڈے دو فرشتے اترتے ہیں آسمانوں سے، اور وہ دونوں فرشتے دعائیں دیتے ہیں۔ ایک فرشتہ دعا دیتا ہے، ایک فرشتہ بد دعا دیتا ہے۔ ایک فرشتہ دعا یوں دیتا ہے کہ اللہم آتی منفقا خلفا، اے میرے پیارے اللہ، جو تیرے راستے میں مال خرچ کر رہے، تیرے راستے میں اللہ مال خرچ کر رہے، چاہے زکوٰۃ کے اعتبار سے ہو، چاہے صدقات کے اعتبار سے ہو، چاہے اپنے رشتہ داروں کے اوپر صلہ رحمی کے اعتبار سے ہو، اے اللہ جو بھی جس لائن سے بھی مال خرچ کر رہے، اے اللہ تو ان کے مالوں میں خوب برکت عطا فرما۔ اور فرشتوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، قبول ہی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھو دنیا میں جو سخی ہے اس کے مال میں اللہ بڑھاتا ہی رہتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے، اس کا کاروبار بھی بڑھتا ہے، اس کا مال بھی بڑھتا ہے۔ اور دوسرا فرشتہ، یہ فرشتہ ہے جو مال خرچ کرنے والے کے لیے برکت کی دعائیں دے رہا ہے، اور ایک فرشتہ وہ ہے جو مال نہ خرچ کرنے والوں کے لیے بے برکتی کی دعائیں دے رہا ہے۔ وہ یوں دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفا، اے اللہ جو اپنے مال کو روکے رکھتے، خرچ نہیں کرتے، تو اس کے مال کو برباد کر دے، ہلاک کر دے۔ تو ایک فرشتہ بد دعا دے رہا ہے، ایک فرشتہ دعائیں دے رہا ہے۔ اب ہم جو ہے چوز کریں کہ ہمیں دعاؤں والے فرشتوں کے گروہ میں جانا ہے یا بد دعا والے فرشتوں کے گروہ میں جانا ہے۔ اپنے مال کو خرچ کر کے ہم فرشتوں کی دعائیں لیں، اپنے مالوں میں برکتیں اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ دیں گے۔ تو بہرحال یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، مال خرچ کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی لیے میں نے بات یہی چل رہی ہے پہلی رمضان سے کہ رمضان ایک بہت مقدس مہینہ ہے، بلکہ مہمان ہے، ہم اس مہمان کا اکرام کریں۔ تو اکرام عبادتوں کے ذریعے بھی ہوتا ہے، اور اکرام یہ مال کی خرچ کرنے کی عبادت کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ مال خرچ کرنے کے سلسلے میں جو باتیں کہی گئیں، ایک تو زکوٰۃ کے اعتبار سے بھی ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ کل اس کی بھی کچھ تفصیلات جو ہے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بعض چیزیں ایسی ہے جو روزے کے اندر کراہت پیدا کر دیتی ہے بھائی جیسے کہ منہ کے اندر تھوک جمع کر کے نگلنا، روزے کی حالت میں اس طرح کا عمل کرنا مکروہ ہے۔ آدمی تھوک جمع کرے اور پھر نگل جاوے، اگرچہ اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن روزہ مکروہ ضرور ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر بلا عذر بھائی کسی چیز کے چکھنے اور چبانے سے بھی روزے میں کراہت آ جاتی ہے۔ بلا عذر اس لیے کہا کہ بھائی اگر کسی کو عذر ہے، جیسے کہ بیوی کو، کہ اس کا شوہر بہت ہی تیز دماغ کا ہے، کھانے کے اندر اگر نمک کم ہوا، مرچ کم ہوئی یا ٹیسٹ کم ہوا تو پھر قیامت برپا کر دیتا ہے، تو ایسا ظالم شوہر ہے تو پھر ایسے ظالم شوہر کی بیوی کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ بھئی اس شوہر کے ظلم سے بچنے کے لیے تو جو ہے کھانا تھوڑا چکھ لے، روزہ ہو تب بھی۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ عذر ہو، ماشاءاللہ ایسا تو کوئی ظالم وینڈا میں تو شاید نہیں ہوگا، بیچارے سب جو ہے بیوی کی بات کو سننے والے ہیں، بلکہ جو بناتے ہوں گے وہ کھا لیتے ہوں گے، یہی اس نے زن ہے ہمارا تو بھائی۔ بہرحال تو اگر ایسا ہو تو اجازت ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ایسا کوئی عذر نہ ہو تو خاموں کا پھر چکھنا شروع نہ کر دے کل سے کہ چلو مسئلہ مفتی صاحب نے اچھا بتا دیا ہے تو چکھتے چکھتے پھر جو ہے ماشاءاللہ وہ آدھی پلیٹ ہی ختم ہو جاوے، ایسا نہ ہو بھائی۔ تو یہ تو بلا عذر جو ہے ایسا کرنا
مکروہ ہے، اگر عذر ہو تو کوئی مکروہ بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے پر ٹوتھ پیسٹ یا منجن استعمال کرنا روزے کی حالت میں جو ہے مکروہ ہے، اس لیے ٹوتھ پیسٹ کرنا ہو، منجن کرنا ہو، یہ ساری چیزیں آدمی سحری کے وقت ہی نمٹا دے تاکہ روزہ ہماری کراہت سے جو ہے بالکل پاک رہے، صاف رہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، ولک الحمد حمدا لا منتہا له دون مشیتک، ولک الحمد حمدا عند کل طرفۃ عین وتنفس كل نفس۔ یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے پیارے اللہ، واقعی ہم گنہگار ہے، اے اللہ ہم خطا کار ہے، سیاہکار ہے، سزاوار ہے۔ قدم قدم پر اے اللہ تیری نافرمانی کرتے چلے آئے ہیں، اور اے اللہ گناہ کا ایسا کوئی موقع نہیں ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہو۔ جہاں بھی جب بھی ہمیں اے اللہ گناہ کا موقع میسر آیا، اے میرے اللہ ہم نے وہ گناہ کر لیا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، ہم اقراری مجرم ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے غضب کو امت سے ہٹا لیجئے، رحم کی چادر پھیلا دیجئے۔ اے پیارے اللہ رحم کی چادر پھیلا دیجئے۔ یہ رحمت والا شرابی مولا کریم ہم سے جا رہا ہے، اے اللہ نہ معلوم آئندہ سال یہ رحمت والا اشرا ہمیں ملے بھی یا نہ ملے۔ اے اللہ کیونکہ کتنے حضرات ایسے تھے جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، ہمارے یہاں موجود تھے، اور اس رمضان میں وہ قبر کے حوالے ہو چکے ہیں۔ اے پیارے اللہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری زندگی کا یہ چراغ کب جو ہے بجھ جائے گا، ہماری زندگی کی شام کب ڈھل جائے گی۔ اے پیارے اللہ اس جو ہے عشرے کی ہم نے جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر نہ کی۔ اے پیارے اللہ معاف فرما دیجئے، رحم کا معاملہ کر دیجئے ہم پر، ہماری بیوی پر، ہمارے بیوی پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے جو ہے رشتہ داروں پر، ہمارے خاندان والوں پر، ہمارے ملک والوں پر، ہمارے محلے والوں پر، بلکہ پورے عالم اسلام پر۔ اے اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہے، اے اللہ ہر ایک پر رحم کا معاملہ کر دیجئے، اے اللہ رحم کا معاملہ کر دیجئے۔ اے اللہ یہ رحمت والی چادر پھیلا کر اس وبا اور بلا کو دور کر دیجئے، اے اللہ بلا اور وبا کو دور کر دیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ ہمیں نہیں معلوم تھا جب آپ ناراض ہو جاتے ہیں آپ کی ناراضگی کتنی طول پکڑ لیتی ہے، اور اس ناراضگی کی وجہ سے ہم جو ہے مسجدوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ ہم نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ اے میرے پیارے اللہ، اے اللہ ہر ایک کی زبان پر بس مسجد کے آنے کی جو ہے اے اللہ صدائے ہے، ہر ایک مسجد کو آنے کو چاہتا ہے۔ اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ اپنے گھر کے دروازوں کو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے کھول دیجئے، اے اللہ کھول دیجئے، اور کھول دینے کا فیصلہ فرما دیجئے، اے اللہ کھول دینے کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجئے، اے اللہ بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما دیجئے۔ اے مولا کریم جو مرحوم ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مقروض ہے، قرضوں کے اندر مبتلا ہے، اے مولا کریم ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکل و صورتیں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکل و صورتیں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا کر دیجئے، جو صاحب اولاد ہے اللہ ان کے اولاد کو، ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ان کے مستقبل کو روشن فرما دیجئے۔ اے اللہ اولاد کا سکھ اے اللہ ہمیں عطا فرما دیجئے۔
ان کے دکھوں سے، اے اللہ ان کی پریشانیوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، امن و امان، چین و سکون اور اطمینان کا ماحول پوری دنیا میں قائم کر دیجئے، اللہ پوری دنیا میں قائم کر دیجئے۔ اے مولا ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو، جانی مالی عبادتوں کو اے اللہ اپنے فضل سے قبول کر لیجئے، اے اللہ قبول کر لیجئے، کوتاہیوں سے درگزر کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اے اللہ قبول کر لیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔